الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا، کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور مزید کرم یہ کیا کہ دین کی بات سننے کے لیے اپنے کام دھندوں کو چھوڑ کر یہاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بہت ہی بابرکت مجلس ہے، اس میں مغفرت کے وعدے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی مجلس میں بار بار بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، دیکھنے میں بہت چھوٹی مجلس ہے، لیکن اس میں ثواب ہے، نیکیاں ہیں۔ دین کی بات سن لیں، سمجھ لیں، عمل کریں تو مرنے کے بعد بھی کام آئے گا۔ تو قرآن شریف کی جو آیت میں پڑھا اس میں اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اگر تم میرے دین کی مدد کرو گے، تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو جما دے گا، تمہارے دشمنوں کے خلاف تمہارے قدم جما دیں گے، تمہارا روب و دبدبہ تمہارے دشمنوں کے دل میں ڈال دیں گے۔ اور ایک حدیث پڑھ کے سنایا، کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ، تو اس کے ماں باپ، یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اس کے ماں باپ اس بچے کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا عیسائی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جتنے بھی بچے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں سب کے سب فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے جب تک کہ اوپر سے آرڈر نہ آ جائے۔ یہ بات فائنل ہے۔ اب اس کے بارے میں سائنس والے کتنا بھی سرچ کرے، ریسرچ کرے کہ فطرت اسلام پر کیسے پیدا ہوتا ہے، وہ پہنچ نہیں سکتے وہاں تک۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، ہمارا کام ہے مان لینا۔ اب مسئلہ بھی ہے کہ کافر کے بچے مر جائیں، چھوٹا بچہ، تو جہنم میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے، جہنم کے کیا سوال ہے۔ جب وہ بالغ ہو جائے گا، سمجھ بوجھ اپنا اختیار کا مالک ہو جائے گا، اب کافر رہے گا تو جہنم میں جائے گا، مسئلہ بھی ہے۔ تو بہرحال ماحول، خاندان، یہ جو ہمارا معاشرہ ہے، رواج رسم، یہ سب بگاڑتے ہیں اور چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ غلط سلط طریقے رواج اپنائے ہوئے ہیں اور چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، تو ماں باپ بگاڑتے ہیں۔ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس لیے ہم لوگ اپنے بچوں کو تربیت دیں۔ اب باپ آج کل کے دور میں کیا ہے، جمعہ پڑھنے آتا ہے تو بیٹا کیا سیکھے گا، مہینہ آئے گا، وہ باپ ہفتہ آتا ہے مسجد میں تو بیٹا مہینہ آئے گا، پوتا سال آئے گا۔ ہم سکھا رہے ہیں ویسا، یہی تربیت دے رہے ہیں ہم، اپنے عمل کے ذریعہ بچوں کو یہی تعلیم دے رہے ہیں، یہی تربیت دے رہے ہیں کہ بیٹا ہم ہفتہ میں ایک بار آتے ہیں، تو مہینہ میں ایک بار آنا،
وہ آگے والی نسل کیا تعلیم دے گا اپنے بچوں کو کہ تو برس میں ایک بار آنا بس. یہ ہم تربیت دے رہے ہیں. تو اپنے بچوں کو تربیت دینا ہے صحیح، اپنے معاشر اپنا رسم رواج کے پابند نہیں بنانا ہے، شریعت کے مطابق تربیت کرنی ہے. یہ بچوں کو صحیح تعلیم دینا، تربیت کرنا بھی دین کی مدد ہے. ہم مر جائیں گے، یہ نسل زندہ رہے گی تو مسجد کو آباد کریں گے، تو اللہ کے دین کے کام کریں گے. تو اللہ فرما رہا ہے اگر تم دین اسلام کی مدد کرو گے، پھیلاؤ گے، اس کو بڑھاؤ گے، اس کو یاد رکھو گے، زندہ رکھو گے، عمل میں لاؤ گے، تو اللہ تمہارے قدموں کو جمائے گا. ہم لوگ سنتوں سے دور بھاگ رہے ہیں. جمعہ کے بعد دیکھیں تو فرض 2 رکعت پڑھنے بھاگ جاتے ہیں سب. فرض تو ہم لوگ پڑھ لیے، سنت کون پڑھے گا؟ فرض ہم لوگ پڑھتے ہیں تو سنت کون پڑھے گا؟ ڈھیر چمبار آئیں گے پڑھنے. تو خیال رکھیں، سنت جو ہے جمعہ کے بعد پڑھنا سنت ہے، چھوڑنا سنت نہیں ہے. ماحول اور رواج ہم نے کیا بنایا ہے؟ چھوڑنا سنت ہے. حالانکہ چھوڑنا سنت نہیں ہے، پڑھنا سنت ہے. تو خیال رکھیں دماغ میں، ذہن میں. اور اٹھ پٹانگ پڑھتے ہیں لوگ، غلط سلط کیسا بولے ویسا پڑھ دیتے ہیں اپنی مرضی سے. جمعہ کی 2 رکعت فرض پڑھیں گے، اس کے بعد 2 رکعت سنت پڑھیں گے، اس کے بعد 4 رکعت پڑھیں گے. کوئی آدمی 2 رکعت پڑھ کے چل دیتا ہے. پتہ نہیں کیسے کیسے پڑھتے ہیں اپنی مرضی سے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ فرض جمعہ جو پڑھیں اس کے بعد 4 رکعت سنت پڑھیں ایک بار میں، پھر 2 رکعت سنت پڑھیں. کتنے آدمی کا ہم یہاں دیکھے ہیں فرض کے بعد 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، پھر 4 رکعت پڑھتے ہیں. کچھ لوگوں کو دیکھا کہ 2 رکعت پڑھتے ہیں، 2 رکعت پھر 2 رکعت پھر 2 رکعت چل رہی ہے. نماز میں بھی اپنی منمانی کر دے رہے ہیں. حالانکہ نماز، اس کو جو ہم بیان کرتے ہیں 6 نمبر میں، کہ نماز سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ جیسے ہم نماز میں اللہ کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وہ گھنٹہ، وہ منٹ، وہ سیکنڈ گزارتے ہیں، ویسے ہی نماز سے باہر بھی ویسے ہی گزاریں. لیکن آج تو اتنا برا حال ہے کہ نماز میں بھی اپنی منمانی کرتے رہیں، اٹھ پٹانگ اپنی مرضی سے پڑھ دے رہے ہیں. اللہ ہی خیر کرے. بہرحال تو صحیح ڈھنگ سے پڑھنا ہے. اپنی منمانی سے پڑھیں گے تو ثواب نہیں ملے گا. اور بہت ساری غلطیاں ایسے ہیں جن کو سدھارنے کی ضرورت ہے. صحیح سمے پر صحیح ڈھنگ سے اسلامی طریقہ، عبادت، معاملات، قرآن کی تلاوت، یہ سب سکھاتے نہیں. بعد میں ادھر ادھر سن کے غلط سلط ویسے ہی کرنے لگتے ہیں. جب سیکھنے کا سمے ہے تو سیکھتے نہیں، سکھاتے رہے. اس لیے سیکھنا بھی ہے، صحیح ڈھنگ سے سیکھنا بھی ہے. صحیح مسائل سیکھنا، اگرچہ ابھی عمل کی ضرورت نہیں ہے، صحیح مسئلہ سیکھنا اور صحیح ڈھنگ سے سیکھنا اور سمجھنا. 1000 نفل نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا. 1000. ہم لوگ کب پڑھیں گے 1000 نفل نماز؟ سنت مؤکدہ ہم نہیں پڑھتے، سنت غیر مؤکدہ ہم نہیں پڑھتے، تہجد ہم نہیں پڑھتے، اشراق ہم نہیں پڑھتے، تو 1000 نفل نماز کب پڑھیں گے بھائی؟ تو کم سے کم مسئلہ تو صحیح ڈھنگ سے سیکھیں کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں صحیح ڈھنگ سے پڑھ رہے ہیں کہ غلط پڑھ دے رہے ہیں. تو خیال رکھیں، یہ سیکھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے اور دوسروں کو بتانا بھی ہے. عمل، دین اسلام کے اندر عمل سب سے مضبوط دلائل ہے. سب سے مضبوط دلیل اسلام میں عمل ہے. قرآن شریف میں ہم پڑھتے ہیں، ہر نماز میں
پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، وہ والا راستہ جس پر تو نے انعام کیا ہے، اس راستے پر چلا جس پر تیرے منعم علیہم، تیرے نیک بندے چلے ہیں۔ تو نیک بندے میں انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، تابعین، صدیقین، شہداء، صالحین آتے ہیں۔ صالحین ہے نہیں، صالحین کا لفظ، یہ صالحین ہر وقت ہر جگہ آپ کو ملیں گے، آپ نہیں پہچان سکتے تو غلطی آپ کی ہے۔ ایسے ہی اللہ نے تعلیم نہیں دے دیا کہ ان لوگوں کے راستے پر چلو جو میرے ولی ہیں، نیک لوگوں میں سے ہیں۔ تو ہم نے نبی کو نہیں دیکھا، صحابہ کو نہیں دیکھا، شہید کو نہیں دیکھا، صالح کو دیکھا ہے، لیکن ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے جو نیک ہے، شریعت کے قریب ہے، اسی کی طرز پر چلو۔ ہم لوگ تو یہاں ماننے کو تیار نہیں ہیں، تو کھا کے اس کے طرز پر چلیں گے۔ بہرحال یہ اسی کے نقش قدم پر، اسی کے طرز پر چلنا ہے۔ اور اللہ نے ہر ایک مسلمان کو حکم دیا ہے، ہر ایک کو حکم دیا ہے، تو ہر ایک جگہ رہے گا۔ یہ چوتھا والا جو 4 لائن کے ہیں، اللہ کے معزز بندے، انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، شہداء کرام، اولیاء کرام، اور یہ ہر جگہ رہتے ہیں۔ ہم لوگ پہچانتے نہیں، جانتے نہیں، اس لیے مانتے نہیں، سیدھی بات ہے۔ ہم کو کیسا چاہیے ولی؟ جو سورج کو ہاتھ میں لا کے دکھائے، تب ہم اس کو ولی مانیں گے۔ ہمارا مزاج ایسا ہے۔ ہم کو ولی کیسا چاہیے کہ سارا چاند ستارہ توڑ کے ہمارے پاس لا کے دکھائے تب مانیں گے ولی؟ ارے بھائی، ولی وہ ہے جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو، ولی وہ ہے جو شریعت کے مطابق شکل، صورت، لباس، ولی وہ ہے جو ہر موڑ پر، ہر عمل پر سنت کا خیال کرتا ہو، ولی ہے بس۔ لیکن ہم نہیں مانتے۔ ہم کو ویسا چاہیے ولی جو چاند سورج کو ہمارے پاس لائے، خانہ کعبہ میں اڑ کے جائے، تب ہم مانیں گے ہاں یہ ولی ہے۔ حالانکہ ولایت کی معیار یہ نہیں ہے۔ ولایت کے معیار یہ ہے کہ کون شخص ہر موڑ پہ، ہر جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا لحاظ رکھتا ہے، یہ ولی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خیال ہر جگہ پہ، چلنے میں، پھرنے میں، وضو بنانے میں، نماز پڑھنے میں، لین دین میں، معاملات میں، معاشرت میں، ذمہ داری نبھانے میں، ہر موڑ پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی رعایت کرتا ولی ہے۔ لیکن ہم لوگ اس کو ولی نہیں مانتے۔ ہم کو ولی ایک دم ایسا ہی چاہیے کہ کیرلا کو اٹھا کے کشمیر میں کر دے، کشمیر کو اٹھا کے کیرلا میں کرے، تب ولی مانیں گا، یہ ہے ولی۔ ہمارا مزاج کھوپڑا جو دماغ ہے بھیجا، یہ اتنا خراب ہو گیا ہے کہ جب تک آسمان زمین کو توڑ پھوڑ کے برباد نہ کرتے تب تک ولی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ حالانکہ ولی ہونے کے لیے ضروری ہے، شرط ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی آیا ہوا میں اڑتے ہوئے، اور آدمی اکٹھا تھے بہت سارے، نماز پڑھا 2 رکعت اور پھر ہوا میں اڑ کے چلا گیا۔ ہنگامہ ہو گیا، ایک ولی آیا تھا، بہت بڑا ولی، اتنا بڑا ولی تھا، باپ اللہ، ہوا میں اڑ کے آیا، ہوا میں اڑ کے گیا۔ ایسے ہی ہم لوگ تلاش کرتے رہتے ہیں، ایسے ہی چاہیے، مزاج بھی ایسا بنا ہوا ہے۔ تو یہ بات خبر پھیلتے پھیلتے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی کون سا اللہ کا ولی، کدھر ہے؟ انہیں چلے گئے، وہ ہوا میں اڑ کے آئے تھے، ہوے میں چلے گئے۔ تو کہاں کہیں تو آ کے رکے ہوں گے، کچھ کیے ہوں گے، بیٹھے ہوں گے، وہ جگہ تو مجھے دکھا دو، میں بھی ایسے اللہ کے ولی کی زیارت کروں، دیکھوں، دیدار کروں۔ تو لوگ لائے ان کو کہ دیکھیں یہاں آئے تھے اور اس جگہ 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اڑ کے ہوا میں چلے گئے۔ تو گئے وہاں دیکھے جہاں پہ نماز پڑھے تھے، تو نماز جو پڑھے تھے مٹی میں نشان پڑا ہوا تھا،
پاؤں رکھنے کا، ہاتھ رکھنے کا، سجدے میں جاتے ہیں نا اس وقت ایسے نشان پڑا ہوا تھا، انگلیاں ایسے کھول کے، تو نشان پڑا ہوا تھا انگلی کا ایسا، تو کہا یار سجدے میں جو ہے نیچے ہاتھ رکھے، انگلیاں اتنا چوڑا کر کے رکھے، تو یہ تو سنت کے خلاف ہے۔ سجدے میں جائے تو انگلیاں ایسا ملا ہوا ہو سیدھا، ان کا ایسا نشان پڑا ہے، تو یہ تو سنت کے خلاف ہے، ولی کیسا؟ یہ تو شیطان تھا کم بخت، تم کو دھوکہ دے کے چلا گیا۔ جو سنت کا پابند نہ ہو، جس کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ سجدے میں انگلی کھول کے رکھنا ہے یا سکوڑ کے رکھنا ہے، وہ ولی کیسے ہو جائے گا؟ یہ شیطان تھا، جادوگر ہوگا، تمہارا اچھا کہ نظر بند کر کے چلا گیا۔ تو دیکھو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ولی کی معیار کیا بتا رہے ہیں، ولی کی پہچان کہ سنت کا اس کو پتہ نہیں ہے، ولی کیسے ہو گیا؟ اور ہم لوگ کیا ذہن میں بٹھا کے رکھے ہیں کہ آسمان کو نیچے کر دے، زمین کو اوپر کر دے تو ولی مانیں گے، یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے۔ تو ولی کے معیار یہ ہے کہ سنت کا پابند ہو، ہر جگہ پہ، ہر موڑ پہ، ہر عمل پہ۔ اگر سنت کی رعایت نہیں کرتا ہے، سنت کے خلاف عمل ہے، تو ولی نہیں ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جاننا ہے، پوچھ کے سیکھنا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور دوسروں کو بتانا بھی ہے کہ بھائی سنت یہ ہے۔ اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکال کے وہاں جا کے آرام سے سیکھنے کے لیے فرصت نکالتے ہیں۔ گھر میں بھی رہ کے سیکھتے ہیں، لیکن کام دھندے یہ کرو، وہاں لاؤ، یہ سامان کرو، یہ کرنے میں رہ جاتا ہے، دماغ میں، ذہن میں بیٹھتا نہیں۔ اس لیے بزرگان دین بتاتے ہیں کہ بھائی 3 دن، 40 دن، 4 مہینہ اللہ کے راستے میں نکلو، اور سکون سے، اچھی طریقے سے، محنت سے، لگن سے، ذوق سے، شوق سے، اچھی طرح سنتوں کو، واجبات ہے، فرائض ہیں، ساری چیزوں کو سیکھو، اس پر عمل کرو، پھر آ کے اپنی بستی میں عمل جاری رکھو، عمل کرتے رہو، پھر دوسروں کو ہی بتاؤ۔ اس لیے اللہ والے اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ نہیں کہ تم مر جاؤ بھوکے، تم کچھ مت کماؤ کھاؤ، ایسا مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جا کے صحیح ڈھنگ سے، فرصت سے جا کے سیکھیں، اس کے بعد عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے۔ تو کون کون تیار ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے؟ اپنا اپنا نام لکھا ہے۔ جماعت نکالنا بہت ضروری ہے، ایک دم سب سست ہو جا رہے ہیں۔ ہفتہ میں 1 دن، یہ مرکز کا دن ہے، 2 آدمی بیٹھے ہیں گشت میں، 3 آدمی گشت کرنے، کم سے کم 3 آدمی جانا ہے۔ فضائل گشت ہم ہی لوگ بیان کرتے ہیں، قاعدہ قانون ضابطہ ہم ہی بیان کرتے ہیں، اور ہم لوگ کتنے گئے ہیں؟ 2۔ فضائل گشت میں جب بیان کرتے ہیں تو بولتے ہیں نہیں کہ مسجد سے باہر ایک جماعت جائے گی جس میں کم سے کم 3 آدمی ہو، زیادہ سے زیادہ 10 آدمی ہو۔ آج ہم لوگ کتنے گئے ہیں؟ 2 آدمی۔ تو چارجنگ چڑھانا ہے، اللہ کے راستے میں نکلے، اور اپنے گھر، اپنے مقام پر بھی کام کرنا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں پہلے آپ نام لکھائیں نکلنے کے لیے 40 دن کے۔